غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے تحریک آزادی کو دبانے کے لیے علاقے کے طول عرض میں ریاستی دہشت گردی کو بڑھانے کے مزید مذموم منصوبے بنا لیے ہیں۔ شوپیاں میں ضلعی پولیس آفس میں بھارتی فوج، پولیس اور پیراملٹری سینٹر ریزرو پولیس فورس کے مشترکہ اجلاس کے دوران 24 گھنٹے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں سمیت ظالمانہ اقدامات کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں نئی پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ تجزیہ نگاروں نے اس اقدام کو علاقے کی شہری آبادی کے خلاف بھرپور اعلان جنگ قرار دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے روزانہ کی بنیاد پر کشمیری عوام کو پہلے ہی قتل، زخمی، معذور اور گرفتار کر رہی ہے اور ان کے گھروں اور دیگر املاک کو ضبط اور تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ آج بھی فرقہ پرست مودی حکومت نے ضلع شوپیاں کے علاقے کٹپورہ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر نشانہ بناتے ہوئے اس کے گھر کو ضبط کر لیا۔ بھارتی پولیس نے عادل وانی نامی اس نوجوان کے والد اور 3 بھائیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ دریاسنا مقبوضہ علاقے کے چیف الیکٹورل آفیسر ہرش دیو سنگھ نے آج بھارتی شہریوں اور ووٹر فہرستوں میں اپنے نام درج کروانے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حتمی ووٹر فہرستیں 25 نومبر 2022 کو جاری کی جائیں گی اور مقبوضہ علاقے میں رہنے والے غیر مقامی لوگ بھی اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بھارتی حکومت کے اس اقدام کا مقصد مقبوضہ علاقے میں عارضی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو نام نہاد اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے قابل بنا کر حکمران بی جے پی کی جیت کو یقینی بنانا اور مستقبل میں اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تحلیل کرنا ہے۔ دریاسنا ضلع جموں کے علاقے صدرہ میں ایک ہندوتوا گینگ نے 3 خواتین سمیت ایک مسلمان خاندان کے 6 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ اس واقعے سے مقامی مسلمان آبادی میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا کیونکہ یہ واقعہ مودی حکومت کی طرف سے جموں خطے اور وادی کشمیر میں بھارتی فوج کی حمایت یافتہ بدنام زمانہ دیہی دفاعی کمیٹیوں کے نیٹ ورک کو بڑھانے کے فیصلے کے ایک دن بعد پیش آیا ہے۔ دوسری طرف بھارتی حکام نے ضلع رامبن میں بھارتی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنے پر 7 نیوز پورٹلز پر پابندی لگا دی ہے۔ حکام کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے میں خبردار کیا گیا ہے کہ نیوز پورٹلز سے وابستہ کسی بھی شخص کو کالے قوانین کے تحت گرفتاری سمیت سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔